बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की जो आम खबरें, सबसे पहले तो फलक जावेद खान जिन्हें कज़ाफ़ी हाइट्स इस्लामाबाद से कल अबडक्ट किया गया है। अभी तक नहीं पता चल सका कि वो कहाँ पर हैं। उनको वीगो डाले वाले उठा के लेके गए हैं, बाकायदा नंबर गाड़ियों के भी उनकी बहन ने भी शेयर किए हैं। और कंपनी का जो टाउट है हसन अयूब, उसने सबसे पहले ये खबर दी है। फलक जावेद की एक तस्वीर भी पब्लिक की है उस बंदे ने, और एक ट्वीट किया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि पी का एक्ट लगेगा, रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो जहर उगलती हैं, तनकीद करती हैं रियासती शख्सियात, बड़ी कोई मुकद्दस जो गाय हो गई उनके खिलाफ। तो पिछले कुछ अरसे से अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर भी वो तनकीद कर रही थी। हाँ, रियासती इदारे तो आपको पता है, जरा वो अली मीन गंडापुर साहब तो नहीं है, मगर अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर भी बार बार वो तनकीद कर रही थी कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन रुकवाया जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो आपको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले 2 सालों से फलक जावेद को ढूंढा जा रहा था, और उनके हवाले से ट्वीट जो आया, सबसे पहले हसन अयूब का। इस शख्स ने इतनी घटिया गुफ्तगू की है। पता नहीं इनके घर में खवातीन होती हैं या फिर किस किरदार की खवातीन होती हैं जो इनकी परवरिश करती हैं, वरना अपने आप को इतना बड़ा साफी कहते हुए इस तरह की घटिया गुफ्तगू तो बिल्कुल भी जेब नहीं देती। तो इन्होंने एक ट्वीट किया कि इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ट्रोल फलक जावेद को पुलिस ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के F10 में वाक़या फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, वो आई थी इस्लामाबाद, उनको जाना था पेशावर जलसे में। अभी कोई आधा घंटा हुआ था वो यहाँ पर पहुंची थी। ज़ाहिर है आजकल आपको पता है जिस तरह के हालात हैं, छापे, गिरफ्तारियां, और जिस तरह से नजर रखी जाती है कि कौन सा रहनुमा, कौन सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किधर बैठा हुआ है, तो अपने नाम के ऊपर नहीं भी लोग जगह बुक करते जहां पर उनको रहना होता है। वो आई, उन्होंने जाना था पेशावर। तो अब इसकी आप घटिया गुफ्तगू मुलायजा फरमाएं। उसके बाद भी सारे जितने भी वो हैं इनके आगे फॉलोअर्स और इस निज़ाम का हिस्सा जो लोग हैं वो शुरू हो गए। फिर जी उसके बाद हसन अयूब ने एक और ट्वीट किया कि मुलजिमा फलक जावेद को इस्लामाबाद की अदालतों के बजाय लाहौर की अदालतों में ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बता भी रहा है कि इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद से इनको अगवा किया गया है, तो मे बी लाहौर किसी अदालत के हवाले कर दिया गया हो, लेकिन पेश किसी अदालत में भी इनको नहीं किया गया है। ये इंसाफ की गुफ्तगू थी। और उसके बाद इनके एक और ट्वीट था कि फलक जावेद ने पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और हुकूमती शख्सियात और रियासती इदारों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए हैं। पुलिस तफ्तीश जारी है ताकि हकाइक सामने आए। कानून सबके लिए बराबर है और उन्हें अपने अमाल का जवाबदेह होना पड़ेगा। अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका नाजरीन, वो कहाँ पर हैं। बहरहाल सबको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। जनरल जल हक का बड़ा खतरनाक दौर था, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हुआ कि औरतों को अगवा किया जाए। फिर जनरल याया क्यों खान साहब, आसम मुनीर साहब को पार्ट 2 क्यों कहते हैं? जनरल याया पार्ट 2 इसलिए कहते हैं कि जो बंगाल की खवातीन के साथ उस वक्त हमारे फौजियों ने किया था, उनकी इज्जतें लूटी थी, तो तभी जाके जनरल याया पार्ट 2 इसको कहते हैं, और जनरल याया से ही जाकर मिलाते हैं इस शख्स को। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं दूसरी खबर की जानिब। कल 25 तारीख है और इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस कल के लिए समाअत के लिए लगाया गया है। अब कल समाअत होनी है अलकादर ट्रस्ट केस की, 10 महीने के बाद होने जा रही है। तमाम कानूनी तकाजे इसमें पूरे हैं, वकला की जानिब से दिलाइल, सारी चीजें। केस बिल्कुल वाज़ेह है कि 190 मिलियन पाउंड ये जो पैसा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया। बुशर बीबी सिर्फ इसमें ट्रस्टी हैं। खान साहब ने कोई जाती फायदा इससे नहीं लिया, और ये पैसा जो है खान साहब की जो जाती जेब है उसमें नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अर्दली फार्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि वो दानिश यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाएंगे। वो तो आपको हवा में नजर आएंगे। 190 मिलियन पाउंड ये मिल के सारे इन्होंने खा जाने हैं। इनको तकलीफ थी कि अलकादर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जा रही है, और कौम को सीरतुन नबी के ऊपर सीरतुन नबी की पढ़ाई जा रही है, कौम के बच्चों को उसके ऊपर तहकीक क्यों हो रही है। असल तकलीफ जो है वो इससे थी। तो आप बैरिस्टर सलमान सफ्तर वकील हैं, चूंकि
वो कहते हैं کہ کل القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشر بی بی کی ضمانت ہو جائے گی. کل ضمانت ہوتے ہی عمران خان اور بشر بی بی کی رہائی میچور ہو چکی ہے اور رہا ہو جائیں گے. جنوری سے عمران خان اور بشر بی بی ضمانت کے منتظر تھے. کل بالآخر سماعت ہوگی. نئی تاریخ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کیوں اتنے پورے امید ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو صرف 3 منٹ کے اندر یہ کیس اڑ جائے گا. لیکن اس وقت ملک کے اندر کتنا انصاف ہے یہ آپ سب بڑے اچھے سے جانتے ہیں. ناظرین اگلی خبر ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی نامزد کیا ہوا خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو. آج ایک ریٹائر جج صاحب ہیں وہ شامل ہو گئے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. ریٹائر جج صاحب تو اس کے بعد جسٹس شاہد جمیل نام ہے ان کا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوئے. اور اس موقع پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی بھی تھے. علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے. اسی طرح سے اسد کیسر اور مصطفیٰ نواز کھوکر دیگر لوگ بھی موجود تھے. تو اس موقع پر گفتگو کی آج محمود خان اچکزئی نے. انہوں نے کہا کہ نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ گولی ماریں گے، نہ ڈنڈا ماریں گے، لیکن پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں کہ بنگال، سری لنکا اور نیپال نے اپنا کام کر دیا ہے. اب ہماری باری ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ انقلاب کی طرف ہی یہ کم جا رہی ہے کیونکہ کوئی امید نہیں بچی. عدالتیں بھی دیکھ لیں کس طرح سے یرغمال بنا کے عدالتوں کو رکھا ہوا ہے. اور کچھ تو بزدل بغیرت بے ضمیر ججز جو ہے وہ بالکل جرنیلوں کی بوٹ کے تلے جا کے سوئے ہوئے ہیں. سجدہ کر دیا ہے ان عدالتوں نے ان ظالموں کے آگے جا کے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے تھا، ڈر ہونا چاہیے تھا. انصاف کے منصب پہ بیٹھے ہیں آپ، انصاف کے لیے فیصلے کرتے ہیں، مگر نہیں. جو آتا ہے ان کو واٹس ایپ پہ میسج اس کے مطابق یہ فیصلہ سنا دیتے. تو محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ شہباز شریف سن لو، ہماری باری ضرور آئے گی اور ہماری باری اس لیے بہتر ہوگی کہ عوام کی حمایت سے آپ کی حکومت گرے گی. تو اب حل بھی یقیناً یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل میرے خیال میں نہیں بچتا. عمران خان صاحب کا جی پیغام علیمہ خان صاحبہ نے آج بتایا دوبارہ سے کہ وادی تیرہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر خان صاحب کو بتایا گیا تو ان کو بہت دکھ ہوا، شدید تکلیف ہوئی. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنی حکومت میں فوجی آپریشن نہیں ہونے دیا. آصم منیر نے آتے ہی افغانستان کو دھمکیاں دی ہیں اور افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے. آپ کے سامنے ادھر سے ٹرمپ کہہ رہے کہ ہم نے بگرام ایئر بیس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، واپس لینا ہے. ادھر ہم نے تعمیر کیا تھا بگرام ایئر بیس کو. تو پاکستان کے جو اردلی یہاں پر وزراء بیٹھے ہوئے، خواجہ آصف 80 سال کا ایک بابا، اس کو بھی اتنی ابھی عقل نہیں آ رہی ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک فورمز نارمز اس پہ جب بات کی جاتی ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں انٹرنیشنل آپ کہہ لیں، ڈپلومیٹک آپ کہہ لیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں. لیکن اس کو دیکھیے آپ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن. اس طرح کے بیانات آنا اس کا مطلب ہے. اور پھر جس طرح کے آپریشن کر کے ملٹری آپریشن کے نام پہ تیرہ میں 30 لوگوں کو اپنی فوج نے شہید کر دیا. اس سے پہلے بھی آپریشن کے نام پہ سویلین شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہا ہے وزراء کے بیانات سے بھی کہ ٹرمپ تیاری کر رہا ہے امریکہ ایک اور افغانستان میں دوبارہ سے اپنی فوج اتارنے کی. اور کرائے پہ دستیاب ہمیشہ پاکستان کے جرنیل رہے ہیں. انہوں نے امریکہ کی جنگ میں کود کر نہ صرف اپنے پشتونوں کو معصوم پشتونوں کی نسل کشی کرائی ہے، بلکہ بڑے انہوں نے مولویوں نے اور جرنیلوں نے محلات بنائے، اربوں خربوں روپے بنائے پشتونوں کے خون کے نام کے اوپر. تو یہ ناظرین. اور اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے، وہ آزاد کشمیر سے ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک عوامی موومنٹ چل رہی تھی. ایک میسیو موومنٹ ہے یہ. اور وہاں پر دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے انہوں نے جلسے بھی کیے. جب دیکھا کہ خالی کرسیوں سے خطاب کرنا پڑا، اور پہلے تو ایک سائفر بھی ادھر اسلام آباد والوں نے جن کا ان کے اوپر ہاتھ ہے دے دیا. انہوں نے لہرایا کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ان لوگوں کے رابطے اور ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. بعد میں جب وہاں سے زور آیا
انہوں نے کہا تحقیقات کریں، تو پھر یہ سائفر سے پیچھے ہٹکے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ تو محب وطن کشمیری ہیں، آپ کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں. آپ پھر عوامی طاقت سے مجبور ہو کر پاکستان کی حکومت نے مداخلت کیا، اور جو 53 وہاں پر کشمیر میں بیٹھے ہوئے ان کے منشی، جو وہاں کے وزراء ہیں ان کو میں منشی کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ وہاں عوام کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، وہ ان کے نوکر ہیں جو اسلام آباد میں یہ بیٹھا ہوا PDM2 ٹائپ اچار کا مربع. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، جبکہ ان کے وزراء وہاں پر کہتے رہے. نون لیگی وزیر اعظم فاروق حیدر خان صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر ایک کمیٹی شہباز شریف نے بنا دی اور 2 وزراء امیر مقام اور طارق فضل چودھری آج مظفر آباد چلے گئے ہیں. ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں ایکشن کمیٹی سے. 38 نکات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو آزاد کشمیر کی عوام کے حقوق کے لیے ہے، اور ایک مطالبہ جو ہے وہ مہاجرین کی مخصوص نشستیں جو 12 ہیں ان کا خاتمہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس طرف جاتے ہیں. البتہ یہ طاقتوروں کو سمجھ آ گئی کہ آزاد کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. وہاں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے رجیم چینج کیا، حکومت گرائی، اس کے بعد ایکشن کمیٹی وجود میں آ گئی. آج آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ بھی بد دل اور بدظن ہو چکی ہے. ریسنٹلی بنیاد المرصوص کا عنوان دے کر وہاں پر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی اور وہ بالکل فلاپ ناکام ہو گیا. آزاد کشمیر کے مقامی لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور صرف جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے شہروں سے مزدور تھے کرائے پہ ان کو لے کے جایا گیا وہاں پر. ناظرین، تو یہ چیزیں دیکھ کر پھر ان کو اچھا GHQ حملہ کیس میں جسٹس انعام امین مناس کے بھائی اکرم امین عمران خان کے خلاف پروسیکیوٹر تعینات کر دیے گئے. ججز تو ججز، ان کے بھائی بھی. آپ دیکھیں کہ یہ اب پروسیکیوشن عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں بریت کی درخواستیں جسٹس انعام کے پاس پینڈنگ ہیں. 7 ماہ سے سماعت نہیں ہو سکی. جسٹس انعام نے تحریک انصاف کے کیس سے لگ ہونے کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے. نہ تو لگ ہو رہے ہیں نہ سماعت کر رہے ہیں. بندہ کیا کرے، ان کا کیا حال ہونا چاہیے. شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی پورے 36 سیکنڈ کی بلینز آف ڈالر لگا کے انہوں نے کیمپین کیا امریکہ میں، پوری دنیا میں، اور 36 منٹ وہ ملاقات ہوگی ٹرمپ سے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ناظرین، ٹرمپ جو ہے اس نے ایک اور بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب انہوں نے پہلے تو کہا تھا وہ آئیں گے تو جنگیں ختم کرائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ یورپی یونین اور نیٹو جو ہے وہ مدد کرے گا. ظاہر ہے ٹرمپ نے اسلحہ بیچنا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ رشیا نے آپ کے جن علاقوں پر قبضہ کیا وہ بھی لیں، اور باقی بھی علاقے جو ہے مطلب اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لیں. تو وہ ایک نئی جنگ ہے جس کی شروعات ہے. اب یہ جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہو جاتی تو اس کا فائدہ تھا پاکستان کو بھی، کیونکہ پاکستانی جنریل بھی آپ کو پتہ ہے یہاں سے پیسہ کماتے ہیں، اور اس چیز کا نقصان پاکستان کی قوم کو ہے. دوسروں کی جنگوں میں کودنے کا ہمیشہ سے ہی پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے. پاکستان میں دہشت گردی بھی بڑھی ہے، اور ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ کبھی نہیں رہا ہے. خیال رکھیے گا.